برطانوی ہند کی 1947 کی تقسیم کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ اس جائزے میں ہم تاریخ کے اس انتہائی اہم واقعے کے حیران کن پیمانے، اس کے پیچھے موجود سیاسی طریقہ کار اور سب سے بڑھ کر اس کی بے پناہ انسانی قیمت کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس نے صرف نقشے پر لکیریں نہیں کھینچی بلکہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیں۔ آئیے براہ راست ایک ایسے ہندسے سے شروعات کرتے ہیں جو ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ 2 کروڑ! جی ہاں، یہ ان لوگوں کی متوقع حد ہے جو اس وقت بے گھر ہوئے جب برطانوی ہند کو ہندوستان اور پاکستان کی 2 آزاد ریاستوں میں تقسیم کیا گیا۔ تاریخ میں اس سے پہلے اتنے کم وقت میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی منتقلی کبھی نہیں دیکھی گئی۔ یہ واقعی ایک بے مثال اور ہولناک ہندسہ ہے۔ اور بات صرف بے گھری تک محدود نہیں تھی۔ اس کے بعد ہونے والی افراتفری، ہجرت اور انتقامی کارروائیوں پر مبنی فرقہ وارانہ تشدد کے نتیجے میں ناقابل تصور جانی نقصان ہوا۔ مرنے والوں کی تعداد پر آج بھی بحث ہوتی ہے، لیکن محققین کے مطابق یہ تعداد 2 لاکھ سے لے کر 20 لاکھ انسانوں کے درمیان ہو سکتی ہے۔ ذرا تصور کریں، یہ صرف کاغذ پر لکھے اعداد و شمار نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ بھاری انسانی قیمت ہے جو اس سیاسی فیصلے کے نتیجے میں ادا کی گئی۔ تو آئیے سب سے پہلے حصے کی طرف پڑھتے ہیں، تقسیم کے بیچ، یعنی وہ سیاسی اور سماجی پس منظر جس نے اس واقعے کی بنیاد رکھی۔ دیکھیں، یہ سب راتوں رات نہیں ہوا۔ تقسیم کی بنیاد دہائیوں کے دوران رکھی گئی۔ اس کی شروعات 1905 میں برطانوی حکومت کی طرف سے کیے گئے متنازع تقسیم بنگال سے ہوئی۔ پھر پہلی جنگ عظیم کے دوران 1916 کے معاہدہ لکھنؤ میں ایک عارضی سا سیاسی اتحاد بھی دیکھنے میں آیا۔ لیکن بات وہاں رکی نہیں۔ 1937 کے صوبائی انتخابات تک آتے آتے یہ سیاسی دوریاں نہ صرف بالکل واضح ہو چکی تھیں بلکہ ناقابل واپسی حد تک گہری ہو گئی تھیں۔ اب اس سارے منظرنامے میں جو سب سے اہم نظریاتی بنیاد ابھر کر سامنے آئی وہ تھا 2 قومی نظریہ، جس نے 1930 اور 1940 کی دہائیوں میں زبردست سیاسی مقبولیت حاصل کی۔ اس نظریے کا ماننا تھا کہ جنوبی ایشیا کے ہندو اور مسلمان محض 2 الگ مذاہب کے پیروکار نہیں ہیں، بلکہ یہ 2 بالکل مختلف قومیں ہیں اور ان کا مذہب ہی ان کے ثقافتی، سماجی اور سیاسی تشخص کا بنیادی تعین کرتا ہے۔ اور یہیں سے وہ حتمی سیاسی دراڑ پڑی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک طرف انڈین نیشنل کانگریس تھی، جس کا ویژن ایک متحد اور سیکولر ہندوستان کا تھا، اور دوسری جانب محمد علی جناح کی قیادت میں آل انڈیا مسلم لیگ تھی، جس کا پرزور مطالبہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ اور خود مختار وطن قائم کیا جائے۔ بس یہاں سے دونوں راستے بالکل الگ ہو گئے۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، سرحدوں کا تعین، یعنی یہ لکیریں کھینچنے کا کٹھن عمل آخر کیسے طے پایا؟ 1940 کی دہائی میں واقعات نے پلک جھپکتے ہی شدت اختیار کر لی۔ مارچ 1940 میں مسلم لیگ کی قرارداد لاہور سے لے کر اگست 1946 میں کلکتہ میں یوم راست اقدام کے افسوسناک تشدد تک حالات انتہائی تیزی سے بگڑے، اور اسی بڑھتے ہوئے دباؤ کے نتیجے میں آزادی کی تاریخ کو اجلت میں جون 1947 کے ماؤنٹ بیٹن منصوبے کے ذریعے آگے لایا گیا اور اگست 1947 میں آزادی کا اعلان کر دیا گیا۔ وقت بہت ہی کم تھا۔ اس میں سب سے اہم موڑ ماؤنٹ بیٹن منصوبہ تھا، جس نے ان مخصوص جمہوری اور انتظامی اقدامات کا خاکہ پیش کیا جن کے تحت کثیر آبادی والے صوبوں کو تقسیم کیا جانا تھا۔ اس میں طے پایا کہ پنجاب اور بنگال کی اسمبلیاں تقسیم پر ووٹ دیں گی، سندھ اور بلوچستان اپنے فیصلے خود کریں گے، اور سرحدیں کھینچنے کے لیے ایک باؤنڈری کمیشن قائم کیا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا انتظامی چیلنج تھا جسے کاغذوں پر تو بڑی آسانی سے لکھ دیا گیا، لیکن عملی طور پر اس کا نفاذ انتہائی کٹھن تھا۔ اس وقت کے رہنماؤں کے درمیان ایک انتہائی حقیقت پسندانہ اور سنجیدہ سوچ پیدا ہو چکی تھی۔ اس کی عکاسی کانگریس کے رہنما سردار ولبھ بھائی پٹیل کے اس قول سے بخوبی ہوتی ہے کہ انتخاب ایک تقسیم اور کئی تقسیموں کے درمیان ہے۔ ہمیں حقائق کا سامنا کرنا ہوگا، ہم جذباتیت کی راہ نہیں لے سکتے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بڑے پیمانے پر ہونے والی خانہ جنگی سے بچنے کے لیے اس تکلیف دہ حقیقت کو اب ایک مجبوری کے طور پر تسلیم کیا جا رہا تھا۔ لیکن یہاں سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ اتنی بڑی اور اہم سرحد فرسودہ اور پرانے نقشوں کی مدد سے ایک ایسے برٹش بیرسٹر سر سیرل ریڈکلف نے کھینچی جس سے اس خطے کا سرے سے کوئی تجربہ ہی نہیں تھا،
اور اس کا باقاعدہ اعلان کب ہوا؟ آزادی کے 2 دن بعد، 17 اگست 1947 کو۔ اس تاخیر نے عوام میں فوری خوف، الجھن اور ایک بے پناہ افراتفری پھیلا دی، کیونکہ بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کس ملک کے حصے میں آئے ہیں۔ چلیں اب تیسرے حصے کا رخ کرتے ہیں، جو سب سے دردناک ہے۔ بڑے پیمانے پر ہجرت اور نقل مکانی، زمینی حقائق اور انسانیت کا وہ کٹھن سفر۔ پنجاب کے خطے نے تو گویا ایک مکمل آبادیاتی زلزلے کا سامنا کیا۔ ذرا ان اعداد و شمار پر غور کریں۔ تقریباً 65 لاکھ مسلمان مغربی پنجاب کی طرف جا رہے تھے اور 47 لاکھ ہندو اور سکھ مشرقی پنجاب کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں مخالف سمتوں میں سفر کر رہے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے راتوں رات پورے خطے کا آبادیاتی نقشہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا گیا ہو۔ عجلت میں کی گئی اس تقسیم نے جس افراتفری کو جنم دیا، اس کی حقیقت رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ لوگوں نے پیدل، بیل گاڑیوں اور کھچا کھچ بھری ٹرینوں پر انتہائی کٹھن سفر طے کیے۔ یہ کوئی پرامن سفر نہیں تھا، بلکہ اس دوران بے مثال اور نسل کشی کی حد تک فرقہ وارانہ تشدد ہوا۔ دونوں طرف امن و امان مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا اور قانون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ آبادی میں اس زبردست رد و بدل کو سمجھنے کے لیے دہلی کی مردم شماری کے ان چونکا دینے والے اعداد و شمار کو دیکھیں۔ 1941 میں دہلی میں مسلمانوں کی آبادی 33.2% تھی، جو 1951 میں کم ہو کر صرف 5.7% رہ گئی، جبکہ ہندو آبادی 61.8% سے بڑھ کر 84.1% ہو گئی۔ یہ محض نمبر نہیں ہے، بلکہ اس بڑے سماجی صدمے کی ایک واضح جھلک ہیں، جب پناہ گزینوں کا سیلاب شہر میں داخل ہوا اور پرانی آبادیاں اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوں۔ اب ظاہر ہے نئی بننے والی حکومتوں کے پاس وسائل کی شدید کمی تھی اور وہ اتنے بڑے سیلاب سے نپٹنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھیں۔ اس بے بسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ دہلی کے پرانا قلعہ جیسے قدیم اور تاریخی مقامات کو بڑے بڑے اور انتہائی گنجان آباد عارضی پناہ گزین کیمپوں میں تبدیل کرنا پڑا۔ حالات زندگی یہاں انتہائی ناگفتہ بہا تھے۔ اور اب ہم اس جائزے کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ چوتھا حصہ دیر پا اثرات، یعنی 1947 کی اس تقسیم کے طویل مدتی نتائج اور اس کی وراثت۔ ہجرت کے دوران ہونے والا انسانوں کا وہ چونکا دینے والا نقصان جس کا آج تک کوئی سراغ نہیں مل سکا، ایک الگ ہی المیہ ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہجرت کے دوران خاص طور پر پنجاب کی سرحد پر تقریباً 22 لاکھ لوگ مکمل طور پر لاپتہ ہو گئے۔ 22 لاکھ؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ان گنت خاندانوں کے بکھر جانے اور ہمیشہ کے لیے کھو جانے کی ایک ناختم ہونے والی کہانی ہے۔ اس تقسیم کا سب سے ہولناک اور تباہ کن اثر اگر کسی پر پڑا تو وہ خواتین تھیں۔ تشدد کے اس پورے دور میں اندازاً 33,000 ہندو اور سکھ خواتین اور 50,000 مسلمان خواتین کو اغوا کیا گیا۔ اس سے بھی زیادہ دل دہلا دینے والی حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بہت سی خواتین نے بعد میں معاشرتی بدنامی اور اپنے ہی خاندانوں کی طرف سے مسترد کیے جانے کے خوف سے واپس جانے سے ہی انکار کر دیا۔ یہ آبادیاتی تبدیلیاں اگست 1947 کے بعد کسی جادوئی طریقے سے رک نہیں گئیں۔ اقلیتی آبادیاں دہائیوں تک سرحدوں کے پار ہجرت کرتی رہیں، پناہ گزینوں کے لیے نئی بستیاں قائم کی جاتی رہیں، اور اسی تسلسل نے ان جغرافیائی اور فرقہ وارانہ کشیدگیوں کو مزید مضبوط کیا جو آج بھی جنوبی ایشیا کے سیاسی منظرنامے میں بہت گہرائی تک موجود ہیں۔ آج کے دور میں اس بے مثال تاریخی واقعے کے انسانی تجربے کو وسیع زبانی تاریخوں، امرتسر کے پارٹیشن میوزیم اور عالمی سطح پر ممتاز ادب اور فلموں کے ذریعے محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ کوششیں اس لیے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں جان سکیں کہ اس خطے کے لوگوں نے کیا کچھ سہا ہے، اور ان لاکھوں انفرادی کہانیوں کو تاریخ کے پنوں میں فراموش نہ کیا جائے۔ آخر میں یہ تمام حقائق غور کرنے کے لیے ایک انتہائی اہم اور دیرپاس سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ نئی بننے والی قومیں آخر اتنے بڑے اور حیران کن تاریخی صدمے سے کیسے صحت یاب ہوتی ہیں، اور تقسیم کا یہ واقعہ جدید جغرافیائی سیاست کے لیے کیا سبق رکھتا ہے۔ اس وراثت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ماضی کے ان تلخ اسباق سے سیکھ کر ہی ایک بہتر اور پرامن مستقبل کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے۔